اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کا سلسلہ 29ویں پارے کے موضوعات کی طرف اشارہ کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ امیدوار ہیں کہ مومنین اکرام اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ اس پارے کے اندر سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامت، سورہ انسان اور سورہ مرسلات ہیں۔ سورہ ملک کے اندر جو موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اس سورہ میں خدا کی وسیع حکومت کا تذکرہ ہے، اس لیے بہت خوبصورت جلوے اس سورہ کے اندر دکھائے گئے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ فضیلت کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ سورہ قلم کے اندر جو موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، یہ سورہ پیغمبر اکرم کا دفاع کرتے ہوئے قلم کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ پیغمبر پر لگائی گئی تہمت کہ وہ مجنون ہیں ان کا دفاع کیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، وما انت بمجنون۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم کو خلق عظیم پر فائز ہونے کا عنوان دیا گیا ہے، تعارف کروایا گیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے نبی آپ بہترین اور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ، یہ لفظ حاقہ قیامت کے کا ایک نام ہے، قیامت کے دن کا ایک نام ہے جس کو حاقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ لوگ جو الٹے ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کا اس سورہ کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ معارج یعنی ترقی کی سیڑھی، نردبان ترقی کی جو ہے وہ کیا ہے، کا زینہ۔ بغیر زحمت کے انسان کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل بہشت کی 8 صفات کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نمبر 1، نماز پڑھنے والے ہیں اہل بہشت۔ 2، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ 3، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں اور پاک دامن ہیں۔ نمبر 6، امانت دار ہیں۔ نمبر 7، عہد و پیمان کی وفا کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، شہادت اور گواہی پر قائم ہوتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلا سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ 950 سالہ مجاہدت اور تبلیغ کی تھی، اس کا اس سورہ کے اندر تذکرہ ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مہم ترین ذمہ داری اور وظیفہ جو اپنی قوم کو بتایا تھا، گناہ گاروں کو جو بتایا تھا کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے، فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ان کے لیے بد دعا کی، خدایا ان کو نابود کر دے، کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ تم استغفار کرو تو انہوں نے استغفار نہیں کیا۔ تو خداوند متعال نے بھی ان کی دعا کو قبول کیا اور جو لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے تھے ان کو طوفان
پانی کے طوفان کے ذریعے نابود اور غرق کر دیا، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ جن بھی مسلمانوں کی طرح ان کو بھی جو ہے وہ احکام شریعہ کی جو ہے وہ کے ذریعے مکلف ہیں، اور ان پر بھی جو ہے وہ حرام و حلال کے احکام جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایمان لانے والے جنوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل ہے کہ اس سورہ کے اندر دو چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ نمبر 1، نماز تہجد، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا قلیلا، کہ رسول خدا جب زیادہ عبادت کرتے تھے، رات کو زیادہ جاگتے تھے، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ تھوڑی سی عبادت کیا کریں، کچھ رات کا حصہ عبادت کریں۔ اور اسی طرح ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ دو ذمہ داریاں یا دو احکام جو ہے وہ پیغمبر کو اس سورہ کے اندر دیے گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھو، کیونکہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور نیک لوگوں کا عمل ہے نماز تہجد پڑھنا، اور جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے والی ہے یہ عبادت۔ نماز تہجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ گزشتہ پاروں کے اندر ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ مقام محمود تک پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے اس نماز تہجد کو رکھا ہے۔ اگلا سورہ سورہ مدثر ہے۔ بغیر خوف کے قرآن کے معارف کو پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جہنمی ہونے کے اسباب کو اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ جہنمی لوگ جو جہنمی ہوئے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پست لوگوں کے ساتھ ان کی ہم نشینی ہوتی تھی، اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 نشانیاں جن لوگوں میں تھیں وہ جہنمی ہے۔ قیامت کے منکرین کو جواب دیا جا رہا ہے، اور قیامت کو ثابت کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اصلی مشکل علم نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، بلکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا خداوند متعال جو ہے وہ کیا ہے، انسان کو توفیق دے کے خدا کے احکام کی پیروی کرے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ جو مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلانے کے بعد ان کی مدح اور ثنا میں قرآن مجید کی یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آخری سورہ سورہ مرسلات ہے۔ قیامت کے حتمی ہونے کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اس بات میں جو ہے وہ کیا ہے، ایک آیت کو کئی دفعہ دہرایا گیا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، ویل ہے۔ تو خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کے ان معارف کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور اس پر عمل کر کے ایک سعادت مندانہ زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔